السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ آپ سب لوگ اس قرآن پاک کے تمام لیسنز پر استقامت اختیار کریں اور آگے بھی لوگوں کے اندر یہ شیئر کر رہے ہوں گے۔ تو جو نئے آنے والے ہیں نا وہ، لیکن آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شاید میری طرح کچھ سادہ سے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں پتہ چلتا نا، تو انہوں نے سبسکرائب کیا ہوتا ہے لیکن وہ پھر ریپیٹ سے دوبارہ یعنی سبسکرائب کر دیتے ہیں، تو جب کہ وہ ان سبسکرائب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے بس، کہ ایک بار کر دیا، چاہے میری جتنی بھی ویڈیوز ہوں یا آئیں تو ایک بار ہی کرنا ہے، چاہے وہ مختلف ٹاپکس پر مشتمل ہوں، لیکن آپ نے جب ایک بار کر دیا سو کر دیا۔ ہاں البتہ ہر ویڈیو پر لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں اور اپنے کمنٹ سے آگاہ لازمی کیا کریں۔ چلیں دعا کے ساتھ اپنے لیسن کی جانب آگے بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ہمارا جو سورہ ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے، سورہ الانعام، جو کہ پارہ نمبر 7 میں ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فأہلکناہم بذنوبہم وأنشأنا من بعدہم قرنا آخرین۔ تطبیق کر لیتے ہیں۔ علم جو پیچھے حرف ہے یا لفظ ہے میم ساکن، یہ جو حرف ہے یہاں پر ہم نے اظہار شفوی کرنا ہے۔ یرو پہ واو مدہ ہے، میم پہ اظہار شفوی۔ اہلکنا ہا جون سے ہم ادا کریں گے اقصی حلق سے یعنی سینے کے قریب والے حصے سے۔ نا پہ الف مدہ، نون پہ اخفا، پر اخفا ہوگا کیونکہ آگے قاف ہے۔ قب با پہ قلقلہ، یہاں پہ میم ساکن کے بعد میم متحرک، ادغام شفوی، نون پہ اخفاء حقیقی، قاف زبر را، قر، را ساکن ما قبل فتحہ، تو یہ پر پڑھا جائے گا۔ یہاں پہ تنوین زیر ہے اور میم ہے آگے میم متحرک، تو ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، نون پہ غنہ کرتے ہوئے الف مدہ کا قائم مقام ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ میم پہ اظہار شفوی، فا کی زیر کو لام کے ساتھ ملائیں گے لیکن لام کو ہلائیں گے نہیں۔ را پر پڑھا جائے گا، ضاد حروف متعالیہ میں سے ہے تو ہر کنڈیشن میں یہ موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ ما پہ الف مدہ، میم پہ اظہار شفوی۔ اب یہاں پہ نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے تو یہاں پہ ہوگا ادغام بلا غنہ، یعنی غنے کے بغیر ہم آگے بڑھیں گے۔ کیسے؟ نمکن لکم، یہ نہیں نمکن لکم، یہ غلط ادائیگی ہے، فوری پڑھنا ہے نمکن لکم۔ وارسلنا السماء، را ساکن ما قبل فتحہ، پر پڑھا جائے گا۔ نون کی زبر کو ہم سین کے ساتھ ملائیں گے تشدید کی وجہ سے، سین پہ سیٹی کو واضح کرنا ہے اور یہاں پہ 4 حرکت لمبا کریں گے۔ آگے سبب مد ہے یعنی حمزہ موجود ہے۔ علیہم، لئی پہ یا لین، یہاں پہ دونوں میم ہیں، ادغام مثلین بھی اور ادغام کیا ہوگا، ہم نے یہاں پر
ادغام شفوی کا قاعدہ ہے. مد را را، اب یہاں پہ را الف مدہ. اب تنوین زبر کے بعد جب الف آ گیا تو پھر ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے، وقف بالابدال. اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو پھر ادغام مع الغنہ ہوگا، مد را رم وا. ٹھیک ہے، ہونٹوں کی ناتمام گلائی کے ساتھ، نون کی زبر کو لام کے ساتھ، نون کو ہلانا نہیں، اور ساتھ میں نون ہلانے سے مراد ان، یہ غلط ہے، اسی کو ہلانا کہتے ہیں. ان یہاں پہ اظہار ہوگا، ہا پہ کھڑا زبر ہے، الف مدہ کا قائم مقام، جیم پہ کلکلا، را باریک پڑھتے ہوئے یا مدہ کا قاعدہ، نون پہ اخفاء حقیقی، تحتہم میم پہ اظہار شفوی، نا پہ کھڑا زبر، الف مدہ کا قائم مقام، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے، میم ساکن کے بعد با آنے پر. نو پہ واو مدہ، میم ساکن پہ اظہار شفوی، نون پہ اخفاء حقیقی، حمزہ ساکنہ پر جھٹکا، میم بعدہم، یہاں پہ ایک چھوٹا سا میم نظر آئے تو یہ ہوتا ہے اقلاب کا قاعدہ، آگے با اس کی شرط ہے. ٹھیک ہے، بعدہم میم پہ اظہار شفوی، قاف پر ہے، ساتھ میں را پر پڑھا جائے گا، کیونکہ پیچھے شرط ہے فتحہ کی. تنوین زبر ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، کیونکہ آگے اظہار حلقی یعنی حروف حلقیہ میں سے الف موجود ہے جس کو حمزہ کہتے ہیں. حمزہ ہم الف خالی ہوتا ہے، جبکہ حمزہ کے اوپر یعنی جس خالی الف کے اوپر کوئی حرکت موجود ہو تو پھر ہم اس کو حمزہ کہیں گے. خا پر ہے، ری پہ یا مدہ، نون پہ وقف کیا تو وقف بالاسکان. آیت نمبر 7، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اب یہاں پہ لو پہ واو لین، نا پہ الف مدہ، لئی پہ یا لین کا قاعدہ، کیونکہ دیکھیں نا یا لین اور واو لین یہ شرط پوری کر رہا ہے. لام پہ زبر، ادھر بھی لام پہ زبر ہے، یعنی زبر پیچھے والے حرف پہ آ جائے تو پھر یہ حروف لین کہلاتے ہیں، واو لین اور یا لین، یہ دو یاد رکھیے گا. تا پہ کھڑا زبر ہے، یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا تنوین زبر پہ، فی پہ یا مدہ. اب یہاں پہ را ساکن ما قبل کسرہ ہے یعنی زیر ہے، لیکن آگے پر حرف ہے تو ہم یہاں پہ را پر پڑھا جائے گا. قرطاس فلمسوہ، سین کے نیچے تنوین زیر ہے تو ہم اخفاء حقیقی کریں گے. سو پہ واو مدہ، ای پہ یا لین، دی پہ یا مدہ، میم پہ اظہار شفوی، قا پہ الف مدہ، اور الف حروف شبہ مستعلیہ میں سے ہے تو قاف کی وجہ سے اپنے پر حرف کی وجہ سے یہ اس کے تابع ہو جائے گا. زی پہ یا مدہ، رو کو ہم 4 حرکت کھینچیں گے، نون پہ اظہار کریں گے، ہاذا یہاں پہ 4 حرکت لمبا کریں گے، الا. یہ دیکھیں یہاں پہ ایک چیز اور بتاتے چلو، ہاذا الا یہ مد منفصل کہلائیں گی، یعنی 2 کلمات کے اندر حمزہ پہلے کلمے کے آخر میں جبکہ دوسرے کلمے کے شروع میں 2 حمزہ آ جائیں تو یہ مد منفصل یعنی فاصلے سے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کو مد منفصل کہتے ہیں. 4 حرکت لمبا کرتے ہوئے آگے جائیں گے. جب اگر ہم نے یعنی وقف کیا ہاذا، پھر ہم یہاں پہ 6 حرکت لازمی اس کو کھینچیں گے. سحرم یہاں پہ ادغام مع الغنہ، بی پہ یا مدہ، نون پہ وقف کیا تو وقف بالاسکان کا قاعدہ ہوگا. چلے یہاں تک آیت نمبر 7 تک آپ لوگوں کا 6 اور 7 2 آیات ہیں، اس کو اچھی طرح سے آپ لوگوں نے ڈرل کرنا ہے. تجوید کو تمام قواعد کا خیال رکھتے ہوئے تطبیق کے ساتھ اس کو سمجھنا ہے اور آگے شیئر کرنا نہیں بھولنا. اپنا خیال رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.